اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر القرآن سورۃ النساء، اور اس میں ہم آیت نمبر 92 پہ تھے، جہاں پہ ہم دیت، قتل خطا اور دیت، اور پھر ہم نے دیکھا کہ قتل عمد میں بھی حدیث مبارکہ کے مطابق قتل عمد میں بھی دیت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ اب ہم نے باقی معاملات تو لاسٹ ٹائم دیکھ لیے تھے، اب اس میں آگے جاتے ہیں کہ جو پیمنٹ کرنی ہے وہ کس پہ واجب ہے دیت کی۔ اس میں ہم نے لاسٹ ٹائم جو ایک لفظ استعمال کیا تھا وہ تھا عاقلہ۔ یہ سامنے لکھا ہوا ہے عاقلہ، جس میں بریکٹ میں آگے لکھا ہوا ہے اہل تعلق۔ قتل عمد کی صورت میں دیت خود قاتل پر واجب ہوتی ہے، اس پر فقہا کا اتفاق ہے، اور وہ اتفاق جو ہے وہ ایک تو قرآن پاک کی آیت مبارک ہے کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور لیکن اس چیز کو حدیث شریف میں یوں کلیئر کیا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو اس کے موقع پہ آپ نے جو فرمایا اس میں ایک حصہ اس کا یہ ہے کہ الا لا یجنی جان الا علی نفسہ، کہ خبردار یا جان رکھو، خبردار جرم کرنے والے کا وبال خود اسی پر ہے۔ سنن ترمذی کتاب الفتن چیپٹر 2 حدیث کا نمبر 2159۔ تو اس کے لحاظ سے یہ ہوا کہ قتل عمد جو ہے اس کی دیت قاتل خود ادا کرے، اور وہ دیت کب ادا کی جائے گی کہ قتل عمد کی یعنی جان بوجھ کے جو قتل کیا گیا اس کی صورت میں اگر مقتول کے ورثہ قصاص لینے کی بجائے اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں بلڈ منی خون بہا دے دیا جائے، دیت دے دی جائے، تو اس ٹائم جو اس کی پیمنٹ ہے، ایک تو ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ وہ 100 اونٹ بنتے ہیں، اور قتل عمد میں جو ہے وہ اس کے کتنی اونٹنیاں کتنے اونٹ، یہ وہ ڈیٹیل ہم نے دیکھی تھی قتل خطا میں بھی اور قتل عمد میں بھی، اور کتنی اونٹنیاں دینی ہیں، تو ٹوٹل ان کا 100 بنتا، 100 اونٹ بنتا۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کی پیمنٹ جو ہے آج کل کے دور میں سیدھا سا حساب ہے کہ اونٹ کی قیمت آپ لگوا لیں ان اونٹوں کی جن کا ذکر ہے حدیث میں، کیونکہ وہ سلیبز ہیں علیحدہ علیحدہ، ٹوٹل جو قیمت بنے وہ آپ روپوں کی صورت میں دے دیں، آپ ڈالر کی صورت میں دے دیں، کسی بھی صورت میں دے دیں۔ اور اس کی پیمنٹ کے لیے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 3 سال کا ٹائم، فقہ حنفی جو ہے وہ قتل عمد کی دیت میں بھی 3 سال کا ٹائم دیتی ہے، جبکہ دوسرے جو ہیں مسالک اس میں وہ قتل عمد میں ٹائم نہیں دیتے، وہ کہتے فوراً پے کرنی ہوگی، اور جو قتل خطا ہے اس میں 3 سال کا ٹائم دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو عمل ہے وہ فقہ حنفی پہ ہے، تو اور ہر سال 1/3 پیمنٹ کی جائے گی اس کی، تو یہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھ لیا تھا۔ اب اس کی پیمنٹ قتل عمد کی صورت میں قاتل پر واجب ہوگی، قاتل اپنے پاس سے دے گا، چاہے بینک اکاؤنٹ اگر اس میں پیسہ پڑا ہے یا اس کی کوئی پراپرٹی ہے یا جس طرح بھی ہے، اس میں کوئی اس کی مدد شریعت کے مطابق نہیں کرے گا۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ کسی سے ادھار لے لیا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن شریعت نے اس کو واجب قاتل پہ ہی کیا ہوا ہے، کسی اور پہ نہیں کیا۔ لیکن بعض صورتوں میں قاتل کے جو اہل تعلق ہیں، اس کے تعلق دار جو ہیں جن کو عاقلہ کہا جاتا ہے، ان کو بھی معاون یعنی بنا دیا ہے کہ اس کی مدد کر دیں وہ، اور وہ کیسے کر دیں؟ یہ حدیث شریف ہے سنن ابن ماجہ کی، مغیرہ بن شعبہ
کہتے ہیں کہ قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالدیاتی علی العاقلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ دیا، قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالدیاتی، دیت میں، علی العاقلہ، کہ وہ قاتل کے تعلق داروں کے ذمے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب الدیات چیپٹر 7 حدیث کا نمبر 2633۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، وان العقل علی ثابتہ، اور دیت مارنے والے کے کنبے پر ہے، کنبے کے لوگوں پر ہے۔ یہ ہم نے وراثت میں پڑھا تھا عصبہ، یہ وہی ہے۔ صحیح مسلم کتاب القسامہ والمحاربین والقصاص والدیات چیپٹر 11 حدیث کا نمبر 4390، اور جو نئی ترقیم اس کی ہے اس میں 1681۔ عاقلہ کی تفصیل کیسے ہے؟ وہ یہ ہے، عاقلہ میں جو سب سے پہلے لوگ آئیں گے وہ آئیں گے اہل دیوان۔ آج کل کے دور میں، جیسا میں نے لاسٹ ٹائم بھی اللہ کی رحمت سے بتایا تھا، کہ جو اس کے محکمے کے لوگ ہیں، جو اس کے کولیگز ہیں ورک پلیس پہ، وہ ان کو پرانے دور میں اہل دیوان کہا جاتا تھا۔ تو عاقلہ میں جو سب سے پہلے جس کے اوپر یہ آئے گا، وہ آئے گا اس کے جو کولیگز ہیں ورک پلیس کے، ان پہ وہ عاقلہ میں پہلے نمبر پہ آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں پہلی بار فوجیوں اور دیگر عہدیداروں کے رجسٹر تیار کرائے، یعنی انہوں نے پرسنل ڈپارٹمنٹ، جو جس کو ہم آج کل ویسے تو ایچ آر ڈپارٹمنٹ بھی کہیں پہ بولتے ہیں، کہیں پہ پرسنل ڈپارٹمنٹ بولتے ہیں، کہیں پہ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ بولتے ہیں، تو انہوں نے سب سے پہلے حضرت عمر نے یہ اس کو ارینج کیا تھا، اور اہل دیوان میں سے کسی نے قابل دیت جرم کا ارتکاب کیا تو اہل دیوان کو عاقلہ قرار دے کر ان پر دیت عائد کی۔ یہ حضرت عمر نے کیا تھا، اور حکم جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو اہل دیوان کو، یعنی وہ جو اس کے ورک پلیس کے کولیگز ہیں، ان کو جو ڈیلی ویجز ملتی، یا ویکلی ویجز ملتی، یا منتھلی سیلری ملتی، یا اینول آنریریم ملتا، یعنی اگر دہاڑی پہ ہے وہ اگر اس کو ملے، یا اس کو تنخواہ ہفتے میں ملے، یا اس کو تنخواہ مہینے میں ملے، یا اس کو ایک سال میں کوئی انعام، بونسز وغیرہ اس طرح کی چیز ملے، تو اس میں سے دیت کی رقم کاٹ لی جاتی تھی۔ حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک اہل دیوان عاقلہ میں شامل ہیں۔ یہ دو مسلک یہ کہتے ہیں، فقہ حنفی اور فقہ مالکی، یہ کہتے ہیں کہ اہل دیوان عاقلہ میں شامل ہیں، لیکن شوافع یعنی امام شافعی اور ان کے پیروکار، اور حنابلہ یعنی حضرت امام احمد بن حنبل اور ان کے پیروکار جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ورک پلیس والے کولیگ ہیں یہ عاقلہ میں شامل نہیں ہیں، لیکن ہمارا عمل جو ہے وہ فقہ حنفی کے مطابق ہے، اور ہمارے نزدیک یہ جو کولیگز ہیں، ورک کولیگز، یہ عاقلہ میں شامل ہیں۔ اگر کوئی شخص اہل دیوان نہ ہو، یعنی وہ کسی محکمے میں کام نہیں کرتا، وہ سیلف امپلائڈ ہے۔ سیلف امپلائڈ کا مطلب یہ ہے کہ اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے، یا اپنی کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، یا کچھ بھی کرتا ہے، لیکن وہ کسی جگہ ملازمت نہیں کرتا، یا اگر وہ کسی جگہ محکمے میں ہے تو، اور اس کے جو کولیگز ہیں وہ اتنے قابل نہیں ہیں کہ وہ جو پیمنٹ کر رہے ہیں وہ دیت کو پورا کر دیں، یعنی فرض کریں کہ اگر دیت جو ہے وہ 1 کروڑ روپیہ ہے، اور جو اس کے کولیگز ہیں ان کی طرف سے جو اکٹھا ہو سکا وہ 4-5 لاکھ روپیہ تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اہل دیوان ہیں، جو محکمے کے لوگ ہیں، وہ کافی نہیں ہو سکے دیت کی رقم کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اب یہ ہوگا کہ نیکسٹ سٹیپ یہ ہوگا کہ جو انہوں نے اکٹھا کیا وہ تو ہو جائے گا، لیکن اب جو ہے وہ اہل خاندان عاقلہ ہوں گے۔
اور ان میں قرابت معیار ہوگی، یعنی جو قریبی ہیں، جو خونی رشتہ دار ہیں، ان کا نمبر پہلے آئے گا، جو اس کے بعد کے رشتہ دار ہیں ان کا نمبر بعد میں آئے گا۔ یہ قرابت میں معیار جو ہے اس طرح ہوتا۔ امام شافعی کے نزدیک باپ، دادا، بیٹا اور پوتا عاقلہ میں شامل نہیں ہیں۔ امام احمد کا بھی یہی قول ہے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک آبا اور ابنا عاقلہ میں داخل ہیں، داد کے نان کے دونوں شامل ہیں اس کے اندر، کیونکہ دیت کو برداشت کرنے میں اسبات میراث کی طرح ہیں کہ اگر وہ میراث کو کوالیفائی کرتے ہیں نا وراثت کے لیے، تو پھر دیت میں بطور عاقلہ بھی وہ نامزد ہوں گے۔ جس طرح میراث میں اسبات اقرب فل اقرب اعتبار کیے جاتے ہیں، جو بھی میں نے بیان کیا کہ جو جن کا خونی رشتہ ہے، جو کلوز ریلیٹیوز ہیں، وہ پہلے آئیں گے، بعد میں آئیں گے جو دور کے ریلیٹیوز ہیں۔ سو وہی سسٹم جو ہے وہ یہاں پہ اپلائی کیا جائے گا۔ اسی طرح دیت کو برداشت کرنے میں بھی ان کا اعتبار ہوگا، یعنی وراثت اور بطور عاقلہ دیت ادا کرنا، وراثت لینے میں جو معیار ہے وہی معیار جو ہے بطور عاقلہ دیت کی پیمنٹ کرنے میں بھی وہی سیم اپلائی ہوگا۔ یہ امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے، اور امام مالک کا بھی یہی قول ہے، اور ہمارا عمل جو ہے امام ابو حنیفہ کے مطابق ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر خاندان بھی نہ ہو، یعنی محکمہ بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی فیملی بھی نہ ہو، خاندان بھی نہ ہو، مثال کے طور پر جیسے کوئی مسلمانوں کے اور کافروں کے درمیان جنگ ہوئی اور وہاں سے کوئی آ گیا قید میں مسلمانوں کی، پھر اس نے وہ مسلمان ہو گیا اور پھر اس نے وہ قتل خطا یا قتل خطا ایسی اس نے اس کے ہاتھ سے ہو گیا کہ جس پہ اس کو دیت دینی پڑ گئی، تو اب نہ اس کا محکمے میں کوئی، یعنی اس کا کوئی ورک پلیس کا کولیگ ہے اور نہ ہی اس کا فیملی ہے۔ اس صورت میں پھر سرکاری خزانے سے دیت کی پیمنٹ کی جائے گی۔ یہ اس صورت میں ہے جب نہ اہل دیوان ہو اور نہ ہی خاندان کے لوگ ہوں۔ غیر مسلموں کے حق میں ان کے ہم قوم لوگ عاقلہ ہوں گے، یعنی اگر غیر مسلم کا معاملہ ہوا تو پھر اس کے اندر جو ان کی جو قوم، جس طرح اگر فرض کریں کہ کوئی ہندو کا معاملہ آ گیا، تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ جتنی ہندو کمیونٹی ہوگی وہ اس کے عاقلہ ہوں گے، تو پوری ہندو کمیونٹی جو ہے وہ اس کی طرف سے دیت پے کرے گی۔ عورتوں، بچوں اور مجنون پر بحیثیت عاقلہ دیت واجب نہیں ہوتی، یعنی نہ عورتوں پہ یہ دیت واجب ہوگی، نہ بچوں پہ ہوگی، اور نہ ہی ایسا شخص کہ جس کو جو مینٹلی ریٹارڈڈ ہے یا وہ مینٹلی سٹیبل نہیں ہے، مجنون ہے، تو اس پہ بحیثیت عاقلہ، یعنی وہ ہیں تو قاتل کے رشتہ دار ہیں، مگر چونکہ وہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، اور وہ دماغی طور پہ مریض ہے، دماغی مریض ہے، تو بطور عاقلہ ان پہ واجب نہیں ہے کہ وہ دیت کی پیمنٹ میں حصہ ڈالیں، تو یہ تو ایگزمپٹ ہو گئے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی خود ہی قاتل ہو تو یہ دیت کی ادائیگی میں شریک ہوں گے۔ یعنی ایک معاملہ یہ ہے کہ کوئی اور پرسن ہے ان کے علاوہ جو کہ قاتل ہے، تو اس صورت میں تو یہ عورت، بچہ اور مجنون دیت میں حصہ نہیں ڈالیں گے دیت کی پیمنٹ میں۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی خود ہی قاتل ہو جائے اور پھر دیت دینی پڑ جائے تو پھر ان پہ دیت اپلائی ہو جائے گی، یعنی دیت کی پیمنٹ کرنا اپلائی ہو جائے گی۔ عاقلہ کو کیوں شریک بنایا جاتا؟ سوال یہ ہے کہ ان کی کیا سختی ہے بھائی، قتل تو کسی اور نے کیا، اور سختی جو ہے وہ اس کے وہ ورک کولیگس پہ آ جائے یا سختی آ جائے ان پہ جو اس کے رشتہ دار ہیں، تو وہ اس لیے رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عاقلہ کو دیت کی ادائیگی میں معاون بنانے کی وجہ یہ ہے کہ مجرم صرف اپنی ذات پر بھروسہ کر کے جرم کا ارتکاب نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک سماجی قوت اور خاندانی پشت پناہی کو اپنے ساتھ محسوس کرتا۔ اس کو یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہے، مجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں بچ جاؤں گا یا یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، اور یہ احساس اس کے حوصلے کو تقویت دیتا۔ جب مجرم کے جرم میں عواقل کو شریک سمجھ کر سزا کا حصہ ان پر بھی عائد ہوگا تو وہ مجبور ہو گئے
کہ سماج کے ایسے بدگماش لوگوں کو جرم کے ارتکاب سے باز رکھنے کی کوشش کریں۔ گویا عواقل پر دیت اس کی کوتاہی کی وجہ سے عائد ہوتی ہے، اس کوتاہی کی وجہ سے جو انہوں نے سماج کو مجرمانہ عناصر سے بچانے میں روا رکھی۔ یعنی پہلی تو بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کو علم کی طرف لے کر جائیں۔ اگر پیرنٹس وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو جو بہن بھائی ہیں، جو دوست وغیرہ ہیں، وہ لوگ علم کی طرف دوسرے کو لے جائیں، خود بھی علم حاصل کریں اور دوسرے کو بھی لے کے جائیں۔ جہاں علم نہیں ہوگا وہاں تو پھر جنگل والا معاملہ ہے کہ بس ٹھیک ہے میرے ساتھ یہ ہے، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں جو مرضی کرتا پھروں۔ جیسے آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پشت پناہی ہو تو پھر ملک میں آپ جو مرضی کرتے پھریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہی جنگل بنا دیتی ہے ہر چیز کو۔ عربوں میں اسلام سے پہلے بھی دیت کا بوجھ مل جل کر برداشت کرنے کا رواج تھا، اور یہ چیز ان کے اچھے افعال اور مکارم اخلاق میں شمار ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، میری بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ عمدہ اخلاق کی تکمیل کی جائے، یعنی اس کو ایسے پوائنٹ پہ لے کے جایا جائے جہاں پہ وہ کامل ہو جائیں، اخلاق مکمل ہو جائیں۔ اس لیے دیت کا بوجھ مل جل کر برداشت کرنے کا فعل عقلی طور پر بھی مستحسن ہے اور اخلاق کی عادات کی روح سے بھی پسندیدہ ہے۔ یہ دو وجوہات ہیں جو بیان کی گئی ہیں۔ عاقلہ سے دیت کی وصولی کب ہوگی؟ قاتل کے ساتھ غم خواری کرنے اور اس کو بوجھ بٹانے کی خاطر عاقلہ کی دیت کا بوجھ مل کر برداشت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے سائڈ لیتے ہیں۔ اس میں عاقلہ یا قاتل پر طاقت سے زیادہ بوجھ برداشت کرنے کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ ہر ایک کو ایک زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 درہم فی کس کے حساب سے دینے پڑتے ہیں۔ اگر وظائف حاصل کرنے والوں کے رجسٹروں میں ان کے ناموں کا ادراج ہوگا، یہ رقم وہیں منہا کر لی جائے گی اور اس کی ادائیگی میں 3 سال تک کی مدت بھی ملتی ہے۔ اس طرح جس بات کی ترغیب دی گئی ہے وہ مکارم اخلاق ہیں۔ بات یہ ہے کہ پریشانی یہ ہو جاتی ہے کہ وہ سارا جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا عقلہ پہ، تو اس کی بھی لمٹ ہے۔ اس دور میں یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 درہم، یعنی اس کو جو اماؤنٹ ہے اس کو اتنا ڈائلیوٹ کر دیا جائے کہ جو عاقلہ ہیں ان پہ برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ تو یہ اس کے اندر شریعت نے یہ پروویژن ان کو دی ہوئی ہے۔ دیت کی ورثہ میں تقسیم۔ اب مقتول کے جو وارث ہیں، دیت کی پیمنٹ ہو گئی، اب وہ ورثہ میں کیسے تقسیم ہوگی؟ تو اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ جیسے وراثت تقسیم ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ دیت بھی مقتول کے ورثہ میں تقسیم ہوگی، اسی اصول کے تحت ہوگی، کیونکہ اب مقتول کے ورثہ جو ہیں وہ اس کے دیت کے وارث بن گئے ہیں۔ سو اس میں مقتول کی پہلے جو تجہیز و تکفین کی خرچہ ہے، اگر دیت بعد ازاں ملی تو جس نے وہ خرچہ کیا تھا تجہیز و تکفین کا، وہ پیمنٹ اس کو کر دی جائے گی کہ بھئی اگر فرض کریں کہ اس نے 50,000 روپے خرچ کیا تھا کفن دفن پہ اور سارا کچھ، تو وہ دیت میں سے پہلے 50,000 اس خرچہ کرنے والے کو وہ لوٹا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اگر میت کے ذمے کوئی قرض تھا تو وہ قرض اس میں سے ادا کر دیا جائے گا، اور اگر اس نے کوئی وصیت کی تھی، وصیت، تو شرعی قانون یہ ہے کہ وصیت ٹوٹل اماؤنٹ کا 1/3 سے زیادہ، یعنی 33% سے زیادہ وصیت ایڈمیٹڈ نہیں ہے، یعنی اس کا تسلیم نہیں کیا جاتا۔ تو 1/3 تک، یعنی 1/3 تک دیت میں سے وصیت کی اماؤنٹ بھی نکال دی جائے گی، اور اس کے بعد جو کچھ بچے گا وہ اصول وراثت میں جو تناسب ہے، یعنی پرسنٹیج جو ہے جس حساب سے، وہ تقسیم کر دی جائے گی۔ اگر اس کے کوئی وارث ہی نہیں ہے تو پھر یہ دیت جو ہے بیت المال میں جمع کر دی جائے گی۔ اس کا اینڈ یہ تمام تفصیل اس وقت ہے
جب مقتول کے ورثہ دیت معاف نہ کریں۔ اگر انہوں نے دیت معاف کر دی تو کفارہ پھر بھی اس کو ادا کرنا پڑے گا، یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب آ گیا معاملہ جسمانی نقصان پر مالی تاوان کی اقسام۔ یہ ڈیٹیلز ہیں اس کی، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے تو وہ غلطی پہ ہے، اور بہرحال اپنے اپنے شوق کی بات ہے اور اپنی اپنی ریکوائرمنٹ کی بات ہے۔ ہمارے نزدیک تو پھر بندہ جب علم حاصل کرے تو پھر ٹھیک حاصل کرے، پورا حاصل کرے، کیونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں ہاف کوکڈ علماء کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے۔ جسمانی نقصان پر مالی تاوان کی اقسام۔ جو مالی تاوان فائنینشیل کمپنسیشن فقہا نے واجب قرار دیے ہیں، مینڈیٹری قرار دیے ہیں کہ یہ آپ نے پے کرنے ہیں، وہ تین طرح کے ہیں، اور وہ تین طرح کے کون سے ہیں؟ اس میں ایک ہے دیت، دوسرا ہے عرش، اور تیسرا ہے حکومت و عدل۔ اس کو حکومہ بھی کہتے ہیں، عام طور پہ جو پورا لفظ نہیں بولتے وہ کہتے ہیں یہ حکومہ حکومہ حکومہ۔ یہ تین طرح کے تاوان ہیں، تو ہم اس کو انشاءاللہ تعالی ون بائی ون دیکھیں گے۔ پہلا جو تاوان ہے فائنینشیل کمپنسیشن ہے، دیٹ از کالڈ دیت۔ مکمل ہلاکت یا کسی ایسے نقصان کا تاوان دیت ہے جس کو شریعت نے قتل اور ہلاکت ہی کے حکم میں رکھا ہے۔ اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ ایک تو بندہ مر گیا، مطلب قتل ہوا، وہ بندے کی ڈیتھ ہو گئی، بات ختم ہو گئی، یہ ہے مکمل ہلاکت۔ مگر سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم کو ایسا نقصان پہنچا ہے کہ وہ فوت تو نہیں ہوا، مگر وہ نقصان ایسا ہے کہ وہ اس کے بعد اس کی زندگی ایسی ہوگی کہ جیسے نہ وہ زندہ ہے نہ مردہ ہے وہ۔ تو اس میں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کون کون سا ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر بے شک بندہ زندہ تو ہے لیکن اس کو اس نقصان کی وجہ سے ایسے لیا جائے گا جیسے یہ بندہ قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی کسی میل کو یعنی مرد کو کوئی نامرد کر دے، وہ ساری زندگی کے لیے نامرد ہو گیا، اب وہ اس کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ ایسے شریعت اس کو ایسے لیتی ہے جیسے اس کو قتل کر دیا گیا، اس کی زندگی ختم کر دی گئی ہے تو وہ زندہ۔ سو یہ مثال ہے اس کی ایک۔ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو شریعت نے قتل اور ہلاکت ہی کے حکم میں رکھا ہے۔ سو بے شک اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی، مگر ایسا نقصان جو اس کی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دے، ختم کر کے رکھ دے زندہ ہوتے ہوئے بھی، تو اس کو بھی ایسے دیا جائے گا جیسے یہ بندہ قتل ہو گیا۔ یہ میں نے 2-3 دفعہ اس لیے ریپیٹ کیا تاکہ اس میں کلیئرٹی آ جائے، کسی قسم کا کوئی شک نہ رہے۔ سو دونوں صورتوں میں، نمبر 1 بندہ ہلاک ہو گیا یعنی قتل ہو گیا، جان سے گیا، یا زندہ تو ہے لیکن ساری زندگی کے لیے کرپل ہو گیا، دونوں صورتوں میں اس کی دیت برابر ہوگی۔ یعنی برابر سے مراد یہ ہے کہ جو دیت اپلائی ہوگی قتل کے زمرے میں، وہی دیت اس زندہ شخص کو پے کی جائے گی جس کو ساری زندگی کے لیے کرپل کر دیا گیا۔ اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہوگا، یعنی وہی 100 اونٹ جو ہیں اور اس کی اسپیسیفیکیشن کے حساب سے۔ تو اس کی جو پہلی دلیل ہے قرآن سے وہ تو یہی ہے سورۃ النساء، جس کی تفسیر میں ہم یہ سارا کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اور عمرو بن حزم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے لیے ایک کتاب لکھی۔ کتاب لکھنے سے مراد یہ ہوتا تھا اس ٹائم مکتوب
ایک مراسلہ آپ فرماتے تھے کہ لکھو، وہ لکھا جاتا تھا، وہ بھیج دیا جاتا تھا، اس کو کہا گیا کہ یہ کتاب لکھی۔ اس میں فرائض اور سنن اور دیتوں کا ذکر، یعنی فرائض کیا ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کار کیا ہے، اور دیت کہ اس کی تفصیل کیا ہے۔ وہ کتاب عمرو بن حزم کے ساتھ بھیجی، چنانچہ وہ اہل یمن کو پڑھ کر سنائی گئی۔ اس کا مضمون یہ تھا: نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شرحبیل بن عبد کلال، نعیم بن عبد کلال اور الحارث بن عبد کلال کے نام، جو روعین، معافر اور حمدان کے والی تھے۔ اما بعد، اس کتاب میں لکھا تھا: جو بلا وجہ کسی مومن کو مار ڈالے اور اس کا ثبوت ہو تو اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس کے کہ مقتول کے اولیاء معاف کر دیں، اور ایک جان کی دیت 100 اونٹ ہے۔ ناک پوری کٹ جائے تو پوری دیت ہے، کیونکہ یہ لائف ٹائم کرپل ہو جاتا ہے بندہ۔ اگر ناک کاٹ دی گئی تو اس پہ بھی پوری دیت وہی قتل والی اپلائی ہوگی۔ یہ وہ اب آگے جو ہم اوپر ڈسکس کر رہے تھے کہ شریعت نے جس کو قتل اور ہلاکت میں شامل کیے، اور زبان میں دیت ہے۔ زبان کاٹ دی جائے پوری زندگی کے لیے، گونگا ہو گیا، لہذا اس میں بھی 100 اونٹ دیت ہوگی جو قتل میں ہوتی ہے۔ دونوں ہونٹوں میں دیت ہے، اگر اس کے دونوں ہونٹ کاٹ دیے گئے ہیں تو اس ٹائم تو پلاسٹک سرجری وغیرہ کوئی نہیں ہوتی تھی نا، تو اس میں بھی شریعت نے رکھی ہے دیت قتل والی 100 اونٹوں کی۔ دونوں فوتوں یعنی بوتھ ٹیسٹیکلز اگر یہ کسی کے خراب کر دیے جائیں تو اس میں بھی پورے قتل کی دیت اپلائی ہوگی۔ عضو تناسل میں دیت ہے، جو بھی میں نے بات کی تھی کہ اس کو نامرد کر دیا، پوری زندگی کی یہ ڈسیبلٹی آ گئی اس کے اندر، تو پھر اس میں بھی پورے قتل یعنی 100 اونٹ کی دیت اس میں لگے گی۔ پیٹھ یعنی کمر اور ریڑھ کی ہڈی، اس میں بھی دیت ہے، یعنی اگر کسی کی ریڑھ کی ہڈی میں ایسا کر دیا گیا، کچھ مورے توڑ دیے گئے کہ وہ اس کے بعد کرپل ہو گیا، تو اس کو بھی جو دیت ادا کی جائے گی وہ پورے قتل کے برابر کی دیت ہوگی، یعنی 100 اونٹ کی۔ آنکھوں میں دیت ہے کہ کسی کی بینائی سارے زندگی کے لیے چلی گئی، ایسا کام ہوا، تو اس میں بھی جو دیت کی پیمنٹ ہوگی وہ 100 اونٹ کے برابر ہی ہوگی۔ سن نسائی کتاب القسامہ والقوادی والدیاتی، چیپٹر 46، حدیث کا نمبر 4857۔ دیت کے 100 اونٹ کی تفصیل یوں ہے: حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، قتل خطا کی دیت 20 بنت مخاض یعنی 1 سال کی 20 اونٹنیاں، 20 ابن مخاض 1 سال کے 20 اونٹ، 20 بنت لبون 2 سال کی 20 اونٹنیاں، 20 جزا 3 سال کی 20 اونٹنیاں، اور 20 حقہ 4 سال کی 20 اونٹنیاں، یعنی 20 جزا 3 سال کی 20 اونٹنیاں اور 20 حقہ اور 4 جو کہ 4 سال کی 20 اونٹنیاں ہیں۔ سنن ترمذی کتاب الدیات چیپٹر 1، حدیث کا نمبر 1386۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عملت السوء وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔